بچوں میں نشو نمائی آواز اور سماعت کی خرابی۔ سماعت کی خرابی کیا ہے؟ نارمل سماعت کی حد -10 ڈیسیبل 25 سے ہے۔ سماعت کی خرابی اس وقت ہوتی ہے جب کان صرف 25 ڈیسیبل یا اس سے زیادہ آواز ہی موصول کر پائے۔ سماعت کی خرابی کو شدت کی مختلف سطحوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ہلکی، متعدل طور پر شدید اور گہری۔ سماعت کی خرابی کو اہم اس وقت مانا جاتا ہے جب بہتر کان میں سماعت کی حد درست متعدل درجے کی یا بدتر ہو۔ سماعت کی خرابی کی نوعیت مختلف طرح سے ہو سکتی ہے: آواز کی لہروں کا اندرونی کان میں داخل نہ ہونا، اندرونی کان میں خرابی، یا دونوں کا مرکب۔ آواز کی لہروں کا اندرونی کان میں داخل نہ ہونے کی خرابی باہری اور درمیانی کان میں آواز پہنچنے میں مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اندرونی کان میں خرابی کی وجہ سے ہونے والی سماعت کی خرابی میں کان کے اندرونی حصے کی خرابی شامل ہے۔ سماعت کی خرابی ایک کان سے سننا یا پھر دونوں کانوں سے۔ سماعت کی خرابی پر قابو پانے کا منصوبہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے۔ علاج کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سماعت کی خرابی کا سبب کیا ہے؟ جینیٹک اسباب تقریباً 50 سے 60% بچوں کی سماعت کی خرابی کے ذمہ دار ہیں۔ شیر خواردگی اور بچپن کے دوران بہت سارے غیر جینیٹک عوامل کی وجہ سے بھی سماعت کی خرابی لاحق ہو سکتی ہے، جیسے حمل کے دوران جنی میں انفیکشن، بچے کی پیدائش کے دوران مختلف واقعات، شدید شیر خواردگی، یرقان، ورم، درد، دماغ اور دماغ کے صدمے وغیرہ۔ سماعت کی خرابی بچوں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ سماعتی عمل۔ سماعت کی خرابی کا اثر کان میں خرابی کی سطح کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ بچے جن کی سماعت کی خرابی ہلکی ہے، انہیں مدھم آواز کو سننے میں اور نرم آواز والی باتوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جن بچوں کی سماعت کی خرابی متعدل ہے، انہیں شورگل والے ماحول میں بات چیت کو سننے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ وہ بچے جن کی سماعت کی خرابی شدید درجے میں ہے، انہیں بات چیت اور دیگر آوازیں سننے میں مشکل ہوتی ہے۔ جن بچوں کی سماعت کی خرابی گہری ہے، وہ ارد گرد کی آواز کے تئیں رد عمل ظاہر نہیں کر پاتے ہیں اور وہ سماعت پر رابطہ کرنے کے اولین وسیلے کے طور پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ زبان کی نشو نما۔ سماعت کی خرابی بچوں میں مختلف مراحل میں زبان کی نشو نما کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی زبان کی نشو نما کا انحصار سماعت کی خرابی کی شدت اور اس کے آغاز پر ہوتا ہے۔ ان کی زبان کی فہم اور اظہار کی مہارت ان کے ہم عمروں کے مقابلے میں کمزور ہو سکتی ہے اور انہیں تلفظ میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ شیر خوارگی کے دوران سماعت سے متعلق کوئی فیڈ بیک نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے پیدا ہونے والی آوازوں کا تنوع بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا پہلا معنی خیز لفظ دیر سے بولتے ہیں، ان میں الفاظ کا حصول کم ہوتا ہے اور جملے بنانے کی قابلیت کمزور ہوتی ہے۔ سماعت کی خرابی عام طور پر ادراکی ترقی میں پریشانی کا باعث نہیں بنتی ہے، تاہم مادری زبان اور سیکھنے کے تجربے کی ٹھوس بنیاد کی کمی کی وجہ سے معلومات اور علم کے حصول اور اسی وجہ سے ان بچوں کی علمی نشو نما پر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ تمام سٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ سماعت کی خرابی والے بچوں کو خواندگی کی نشو نما میں مشکلات پیش آتی ہے۔ سماعت کی خرابی والے بچوں کا رابطہ اور دوسروں کے ساتھ میل جول محدود ہو سکتے ہیں، جس سے ان کے نگہداشت کروں اور دوستوں کے ساتھ ان کے تعلق میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں جذباتی اور رویہ جاتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ شدید سے گہری سماعت کی خرابی والے بچوں میں حرکت کی ہم آہنگی کے مسائل پائے جاتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں ان کا چلنا، دوڑنا یا چڑھنا بے سلیقہ ہوگا۔ وہ آسانی سے گر سکتے ہیں، خاص طور پر ناہموار سطحوں اور کم اجالے والے ماحول میں۔ سماعت کی خرابی میں مبتلا بچوں کی مدد کیسے کی جائے؟ جلد تشخیص، علاج اور ٹریننگ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ضمنی سبب کا علاج کچھ حالات میں ممکن ہے۔ مثال کے طور پر کان کی میل نکالنا، کان کی سوجن کے لیے اینٹی بائیوٹکس، کان کے درمیانی والے حصے کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ٹیوب داخل کرنا۔
जेनेटिक या सिंड्रोम के हालात की वजह से समात की खराबी के लिए जेनेटिक मुशावरत और मुतालिका तिब्बी इलाज की जरूरत होती है। तहकीक से सबूत इस बात की तायद करते हैं कि उन बच्चों की ज़बानी नशोनुमा में समात का इमदादी आला जल्द लगाने से फायदा होता है। आवाज के इशारों और आवाज के महल वकू की मुअस्सर दरियाफ्त के लिए दोनों कानों में इमदादी आला के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाती है। शदीद से लेकर गहरी समात की खराबी वाले ऐसे बच्चों के लिए जिनको समात से बहुत कम फायदा है या कोई फायदा नहीं है, उन्हें डॉक्टर दूसरे इलाज या दीगर सर्जरी की सिफारिश कर सकते हैं। समी ट्रेनिंग के मकसद का बच्चों की समात के अंदर शुरुआती में इजाफा करके, मवाफिक सूती माहौल फराहम करके और मुअस्सर और जमे प्रोग्राम को तवस्सु से उनकी बची खची समात को बेहतर बनाना है, जिससे उनके अंदर समी आगाही और अल्फाज में इम्तियाजी करने की सलाहियत में बेहतरी आती है। बच्चों में ज़बान की नशोनुमा तकरीबन हमेशा उनकी समात की खराबी की वजह से मुख्तलिफ हदों तक मुतासिर होती है। इसलिए उन बच्चों को अपनी बातचीत, ज़बान और राब्ता में ट्रेनिंग हासिल करने की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चों में समात के मुआविन आला लगाने के बावजूद मुमकिन है कि तशवी बख्श सतह पर ज़बान की नशोनुमा ना हो। उन सूरतों में थेरेपिस्ट को ज़बानी तरीक़े के अलावा मुवासिलत के दूसरे तरीक़ों पर गौर करना पड़ता है। हांगकांग में ज्यादातर समी बाज आबादकारी प्रोग्राम में मुकम्मल तरीके से राबता करने को एक बुनियादी तसव्वुर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वालिदैन को मुशावरत के वक्त नफ्सियाती मशवरे फराहम करना और इन्हें अपने बच्चों के साथ राबता करने का तरीका सीखना भी अहम है। बच्चों को उनके समात के इमदादी आला लगाने की तरगीब देना, ज़बान की ट्रेनिंग फराहम करना, वालिदैन के ताउन ग्रुपों में हिस्सा लेना और बाकायदगी से तिब्बी जायज़ों में शिरकत करना, ये सारी चीज़ें मुअस्सर तौर पर मदद कर सकती हैं। खालिसा ये है कि उन बच्चों के लिए मतलूबा नताइज के हुसूल में जल्द शनाख्त और मुदाखलत बहुत अहम है।